آج کے اگر اس پرفتن دور میں کوئی اگر اللہ کے گھر میں آ رہا ہو، خواہ وہ شب معراج کے نام سے آئے یا شب براءت کے نام سے آئے یا شب قدر کے نام سے آئے، تو بتائیے شیطان کے علاوہ کسی اور کو تکلیف ہو سکتی ہے؟ اگر کسی کو تکلیف ہوگی تو وہ شیطان کو ہوگی، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ اس طرح اللہ کا گھر آباد ہو جائے اور اس طرح لوگ جمع ہو کر اس کی توحید کے نغمے گائیں، اس کی حمد و ثنا کرے، اس کا ذکر کرے۔ صرف اور صرف اگر کسی کو تکلیف ہوگی تو شیطان کو ہوگی۔ وہ کلپ سن کر میرے بڑا دکھ ہوا کہ اتنی ڈھٹائی کے ساتھ، اتنی جسارت کے ساتھ یہ کہہ دیا ایک ٹک ٹاکر مفتی نے کہ یہ تو کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے، یہ تو بدعت ہے۔ یعنی اتنی بڑی جسارت کہ یہ ثابت نہیں ہے، یہ تو بدعت ہے۔ میرے والد گرامی کو حدیث پڑھتے پڑھاتے 70 سال ہو گئے۔ آج بھی اگر آپ ان سے کوئی جا کر سوال پوچھیں گے، کوئی حدیث پوچھیں گے، تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ہے ہی نہیں، وہ کہیں گے کہ میری نظر سے نہیں گزری، ہو سکتا ہے کہیں پر لکھی ہو۔ یہ ہے علم کہ میری نظر سے نہیں گزری۔ امام بخاری جیسا جس نے پوری بخاری شریف لکھی، ان کی بارگاہ میں 100 سوالات حدیث کی صورت میں پیش کیے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ حدیث ہی نہیں ہے، آپ نے کہا لا اعلم، میں نہیں جانتا، ہاں میں نے نہیں پڑھی ہوگی۔ پھر وہ بعد میں آپ نے تصحیح کر کے سب صحیح فرما دی۔ تو اتنی بڑی جرت و جسارت تو وہی کر سکتا ہے کہ جس کو اپنے علم پر گھمنڈ ہو، تکبر ہو، اور یہ تکبر کرنے والا شیطان آپ کو پتا ہے جنوں میں سے تھا، لیکن فرشتوں کا سردار استاد بنا دیا گیا تھا، فرشتوں کا استاد تھا اس علم کی بنیاد پر، لیکن مردود بھی کیوں ہوا؟ اسی تکبر کی وجہ سے کہ میں خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، یہ تو مٹی سے بنایا گیا ہے، میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ بس یہی غرور اور تکبر اس کو لے ڈوبا۔ اچھا، تم مسجد کے ممبر و محراب پر بیٹھ کر لطیفے سناؤ، ممبر و محراب کا تقدس پامال کرو، وہ جائز ہے۔ پوری مسجد میں قہقہے کی آوازیں گونجتی رہے، وہ جائز ہے۔ تمہاری شہرت ہی اس لطیفوں کی بنیاد پر ہوئی، اور ان لطیفوں سے تم نے اپنے آپ کو سیلیبریٹی سمجھنا شروع کر لیا۔ اس وقت سوشل میڈیا پر 2-3 طریقوں سے لوگ مشہور ہوتے ہیں، یا تو اپنا جسم دکھا کر، یا پھر کسی کے ساتھ مذاق مستیاں کر کے۔ تو تمہاری تو شہرت ہی اس لطیفوں کی وجہ سے ہوئی، اور تمہیں لوگوں نے تھوڑی عزت دے دی تو تم اب اس بات پر آ گئے کہ فلاں کام جائز نہیں، فلاں کام ناجائز نہیں۔ تم نے مسجد کا ممبر و محراب کا تقدس پامال کیا، اس کا کوئی حساب ہے؟ جبکہ حضور نے مسجد میں قہقہا لگانے کے بارے میں فرمایا الضحک فی المسجد ظلمۃ فی القبر، جس نے مسجد میں قہقہا ہنسی مذاق کی، مسجد میں ہنسی مذاق، اس کی قبر میں اندھیرا ہوگا۔ تم بیٹھ کر لطیفے سنا رہے ہو، اور وہ بھی ایسے ایسے لطیفے کہ جو ہم عام مجلس میں نہیں سنا سکتے۔ وہ ہمارے حضرت صاحب کو جب ہم نے ایک بات سنائی تو انہوں نے کہا یہ عالم لطیفے نہیں سنا رہا، یہ ایک مسخرے کو علم پڑھا دیا کسی نے جس کا غلط لوگوں کے اندر امپیکٹ ہو رہا ہے۔ یہ مسخرے کو علم پڑھا دیا، اور وہی کام آپ ممبر و محراب۔ تم کیا سمجھتے ہو اور لوگوں کو نہیں آتی؟ یہ ایک سے ایک فنٹر پڑے ہوئے ہیں، لیکن ممبر و محراب کیا تقدس، اس کی حیا لوگوں کو یہاں ایسی ویسی بات کرنے سے روک دیتی ہے۔ ہم نہیں کر سکتے کیا یہ سب؟ لیکن ممبر و محراب ممبر رسول ہے، اس کا تقدس، اس کو ملحوظ رکھنا ہمارے لیے لازم ہے۔ گفتگو میں شائستگی ہو، گفتگو میں ادب ہو، اخلاقیات ہو، لطائف سنا لو، وہ جائز۔ اور ہم اگر مسجد میں بلائے، ذکر کریں، اللہ کا نام لے، وہ ناجائز اور وہ بدعت ہے، وہ تمہاری بدعت جائز ہے۔